کبھی کافر و فاسق کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، اور یہ ثابت بھی قرآن و حدیث سے ثابت اور تجربات سے معلوم ہے کہ سچے خواب بعض اوقات فاسق و فاجر بلکہ کافر کو بھی آ سکتے ہیں۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل کے 2 ساتھیوں کے خواب اور ان کا سچا ہونا، اسی طرح بادشاہ مصر کا خواب اور اس کا سچا ہونا قرآن میں مذکور ہے، حالانکہ یہ تینوں مسلمان نہ تھے۔ حدیث میں کسریٰ کا خواب مذکور ہے جو اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق دیکھا تھا، وہ خواب صحیح ہوا حالانکہ کسریٰ مسلمان نہ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتکہ نے بحالت کفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سچا خواب دیکھا تھا۔ نیز کافر بادشاہ بخت نصر کہ جس خواب کی تعبیر حضرت دانیال علیہ السلام نے دی تھی وہ خواب بھی سچا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ محض اتنی بات کہ کسی کو کوئی سچا خواب نظر آ جائے اور واقعہ اس کے مطابق ہو جائے، اس کے نیک صالح بلکہ مسلمان ہونے کی بھی دلیل نہیں ہو سکتی۔ ہاں، یہ صحیح ہے کہ عام عادت اللہ یہی ہے کہ سچے اور نیک لوگوں کے خواب عموماً سچ ہوتے ہیں۔ فساق و فجار کے عموماً حدیث النفس یا تسویل شیطان کی قسم میں باطل سے ہوا کرتے ہیں، مگر کبھی کبھی۔ بہرحال سچے خواب عام امت کے لیے حسب تصریح حدیث ایک بشارت یا تنبیہ سے زائد کوئی مقام نہیں رکھتے، نہ خود اس کے لیے کسی معاملہ میں حجت ہے، نہ دوسروں کے لیے۔ بعض ناواقف لوگ ایسے خواب دیکھ کر طرح طرح کے وساوس میں مبتلا ہو جاتے، کوئی ان کو اپنی ولایت کی علامت سمجھنے لگتے ہیں، کوئی ان سے حاصل ہونے والی باتوں کو شرعی احکام کا درجہ دینے لگتا ہے۔ یہ سب چیزیں بے بنیاد ہیں، خصوصاً جب کہ یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ سچے خوابوں میں بھی بکثرت نفسانی یا شیطانی یا دونوں قسم کے تصورات کی آمیزش کا احتمال ہے۔